عصر حاضر میں جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جس کا نام لیتے ہوئے دنیا کی زبانیں کانپ جاتی تھی، یہ کوئی بھوت کہانی نہیں، یہ ایک ایسے انسان کی حقیقت ہے جس نے میکسیکو کی ریاست کو چیلنج کر دیا تھا۔ ان کا بیٹا تھا جو ایواکاڈو کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب اس کے نام پر ہزاروں بندوقیں چلتی تھیں۔ جی ہاں، یہ وہ شخص ہے جسے دنیا اب المینچو کے نام سے جانتی ہے۔ وہ منشیات کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور جدید تاریخ کا بہت پر اسرار اور بے رحم ڈرگ لارڈ بھی کہلاتا تھا۔ جولائی 17، 1966 کو مشیوا کان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، جس کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ وہ پڑھ نہ سکا، 5ویں جماعت سے پڑھائی چھوڑ کر وہ کھیتوں میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بچے کا اصل نام نمیسو تھا۔ اس کے خواب فصلوں کی کاشت سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ پھر 80 کی دہائی میں جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو وہ غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوا پکڑا گیا۔ پولیس نے اسے ڈیپورٹ کر دیا، وہ واپس میکسیکو آ گیا۔ میکسیکو واپس آ کر اس نے پولیس جوائن کر لی۔ جی ہاں، وہ پولیس کی وردی پہن کر قانون کا محافظ بن گیا، لیکن قانون کی نوکری اسے راس نہ آئی۔ وجہ وہ جان چکا تھا کہ اصل طاقت جس کا وہ متمنی تھا، جو اس کی ضرورت تھی، وہ قانون میں نہیں، قانون توڑنے میں تھی۔ یہاں سے اس کے کالے راج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایل مینچو نے سب سے پہلے میکسیکو کے ایک جرائم پیشہ گروہ میلینو کارٹل کے لیے کام کا آغاز کیا، لیکن جب اس گینگ کا لیڈر مارا گیا تو ایل مینچو نے اپنی الگ راہ چن لی اور اپنا ایک خود کا گینگ جو ہے وہ تشکیل دے لیا۔ ایل مینچو کا یہ گروپ جو ہے یہ CJNG جیلیسکو نیو جنریشن کارٹل کہلاتا رہا۔ گینگ کو چلانے کے لیے اس نے سادہ مگر خوفناک حکمت عملی اختیار کی، یعنی شدید بے رحمی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ جی ہاں، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اسے ٹیکنالوجی کے استعمال کا علم ضرور تھا۔ اس کا گینگ ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقت سے طاقتور ہوتا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے گینگ کے پاس بختر بند گاڑیاں، راکٹ لانچر، جدید مشین گنیں، ہیوی مشین گنیں، ڈرونز اور اسلحے کے انبار جمع ہو گئے۔ پھر 2015 میں اس گینگ نے میکسیکو فوج کے ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ یہ میکسیکین ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک جرائم پیشہ گروہ ان کی فوج کے ہیلی کاپٹر کو مار گرائے۔ اس کارروائی کے بعد FBI نے اس کے موسٹ وانٹڈ ہونے کی جو ہے وہ لسٹ جاری کر دی اور مختلف جگہ پر چھاپے مارے، اور اس کے سر کی قیمت $10 ملین جو ہے وہ مقرر کر دی گئی۔ لیکن ایل مینچو ان کے لیے خواب ایک سراب ہی بنا رہا۔ ایل مینچو کو شہرت کا شوق ضرور تھا، لیکن وہ عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ وہ نہ کبھی کھل کر سامنے آیا اور وہ پہاڑوں کے سینوں میں کہیں چھپا بیٹھا اپنی الگ سے ریاست جو ہے وہ چلا رہا تھا، اور دنیا کی 2 بڑی ریاستوں امریکہ اور میکسیکو کو بیک وقت چیلنج کر رہا تھا۔ امریکہ اور میکسیکو کی ریاستوں نے اس کی گرفتاری کے لیے ہر حربہ، ہر ہیلا استعمال کر لیا، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ اس کے سر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے کروڑوں ڈالر تک پہنچ گئی، لیکن وہ پھر بھی امریکہ اور میکسیکو کے حکام کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ 22 فروری 2026 کا دن آتا ہے کہ ایل مینچو جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اپنے ایک خفیہ ٹھکانے پر آرام فرما رہا ہوتا ہے۔ جو اب اس کے بعد سٹوریز ہیں وہ کچھ 2 طرح کی ہیں۔ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ اسی گرل فرینڈ نے، جسے وہ بے پناہ پیار کرتا تھا، جو اس کے دل کے بہت قریب تھی، اس نے ہی پیسوں کے لالچ میں امریکی اور میکسیکو کے حکام کو اس کی مخبری کی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ایل مینچو کے گارڈ نے ان ریاستی اہلکاروں پر فائرنگ کی۔
ایلمینچو نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسے گولیاں لگیں اور ہیلی کاپٹر پر جب اسے ریسکیو کر کے ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی ہاں، وہ ایلمینچو جس کے نام کا ڈنکا پورے امریکہ اور میکسیکو میں بجتا تھا، وہ آخر ایک اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں یا اس کی مکاری کی وجہ سے مارا گیا۔ جسے ریاستیں شکست نہ دے سکیں اسے ایک ناتواں کمزور عورت نے شکست دے دی۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے، اس میں ابھی بہت کچھ جاننا، بہت کچھ کھوجنا باقی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک غریب کسان اور ہاری کا بچہ انتہائی ناگفتہ بے حالات میں جو پلا بڑھا، آخر وہ اتنے بڑے گینگ کا سربراہ کیسے بن گیا، پھر وہ جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کیسے بنا کہ جس کے نام سے بڑے بڑے گینگ اور حکومتیں جو ہیں وہ کام کے رہ جاتی تھی، لیکن آخرکار اس کا انجام وہی ہوا جو اس سے پہلے بہت سے گینگسٹر کا ہوتا رہا۔ وہ آپس میں لڑ کے مر جاتے رہے یا ان کو جو ان کی دوستیں تھیں، جو ان کی گرل فرینڈز ہوتی تھیں یا ان کے گینگ کے جو غدار ہوتے تھے وہی مخبری کر کے مروا دیتے تھے۔ وہی انجام آخرکار ایلمینچو کا ہوا اور وہ 22 فروری کو ایک اسی طرح کے ایکشن میں مارا گیا۔ یہ تھی ایلمینچو کی کہانی جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور جب وہ زندہ تھا تو خوف اور دہشت کی ایک علامت تھا، آج وہ مٹی کا رزق بن چکا ہے۔